اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ دو دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں، عوام الناس سے پورے پاکستان کے شہروں میں جاتے ہیں اور سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے ان کے سوالات، ان کے مسائل جانتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ وجہ ان دو دنوں میں جو پروگرام ہم کرتے ہیں اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں مل جائے۔ خاص طور پر ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل کبھی کبھار کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے، سوالات کے جوابات انہیں نہیں مل پاتے، انہیں قائل نہیں کیا جاتا، ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور وہ اپنے ذہنوں میں انہی سوالات کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ لیکن پیام صبح کے جمعہ اور ہفتہ ان دو دنوں کے پروگراموں میں ہم زحمت دیتے ہیں ایک مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب وہ جنہوں نے ایک دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھی، آج کے جدید مسائل پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایسے علماء ہر دور کی ضرورت رہے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، کئی کانفرنسز انٹرنیشنل لیول کی وہ اٹینڈ کی، جدید قدیم دونوں مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ابو اسامہ صاحب کا سوال ہے۔ مفتی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بینکرپسی دکھا کر
بینکوں سے اپنے قرضے معاف کرا لیتے ہیں اور بینک ان کے قرضے معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ان کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، جسے ہم بینکرپسی کہتے ہیں یا اس کے لیے جو فقہی اصطلاح میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی کا افلاس زدہ ہونا، دیوالیہ پن، دیوالیہ قرار دے دینا، ٹھیک، تو یہ اس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کو دیوالیہ، افلاس زدہ، مفلس یا بینکرپٹ قرار دینے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ بہت بدحال ہے، اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ عدالتی کارروائی کے ذریعے یہ کام انجام دیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اور قانونی طور پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دلوانا چاہتا ہے تو وہ ایک قانونی کارروائی کرے گا۔ قانونی کارروائی یہ ہے کہ وہ عدالت سے رابطہ کرے گا اور عدالت میں جا کے اپنا کیس رکھے گا کہ میرے پر اتنی ادائیگیاں لازم ہیں مگر میری اتنی استطاعت نہیں ہے، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور میں بالکل برباد ہو چکا ہوں، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں یہ ادا کروں۔ ٹھیک، اور اس کے جب یہ حالات وہ اپنے بتاتا ہے تو عدالت یہ کرتی ہے کہ عدالت اس کے بارے میں یہ حکم جاری کرتی ہے کہ اس کی جتنی بھی آمدنی ہے، جہاں جہاں سے اس کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ سب کے سب اب عدالت کی زیر نگرانی آئیں گے، اور عدالت اس میں سے اس کو اپنی گزر بسر کے لیے ایک مخصوص رقم دے گی، اور باقی جتنی رقم ہے وہ لوگوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگی، جو قرضے کی ادائیگی ہے، جو واجبات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ذکر قانون کے اندر بھی موجود ہے، فقہاء کرام نے بہت تفصیل سے کیا ہے، اور ایسا شخص اگر واقعتاً دیوالیہ ہو چکا ہے، مفلس ہے، اور اس کے حالات بے قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتا اب، تو پھر ایسا شخص جو ہے، اگر عدالت اس کو تمام حالات دیکھتے ہوئے دیوالیہ قرار دیتی ہے تو پھر ایسا شخص گناہ گار نہیں ہے۔ اگر وہ مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور اس نے ایک جائز طریقہ کار اختیار کیا ہے، تو ایسا شخص پھر گناہ گار نہیں ہے۔ اپنی تئیں کوشش وہ پوری کرے گا کہ میری گزر بسر جو بھی ہو سکتی ہے اس میں سے پیسے بچا کر میں لوگوں کے پیسے ادا کروں، لیکن بہرحال اگر وہ شخص نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو پھر وہ گناہ گار نہیں۔ ایک اور چیز کہلاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزڈ بینکرپسی۔ ٹھیک، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی ہے یا ایک آدمی ہے یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کراتے ہیں، اور اس کے اندر ہم مختلف ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پہلے اپنے نام جو جائیداد ہے وہ ساری کی ساری کہیں اور ٹرانسفر کریں، اس کے بعد عدالت میں جا کے اپنے آپ کو کہیں گے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ بینک کے پاس جا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پیسے لیے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس موجود ہے، ٹھیک، وہ انہوں نے کہیں اور چھپا رکھا ہے۔ تو اگر وہ قانونی طور پر کوئی غچہ دینے کے بعد کہیں سے اپنا قرضہ معاف کرا لیتے ہیں، عدالت سے وہ کوئی ریلیف لے لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا اس بارے میں فرمائی تھی، اس سے ہمیں خود سمجھ میں آ جاتا ہے ایسے کیسز کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک کیس پیش ہوا، تو ایک شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو، اور میں تمہارے دلائل اور تمہاری گفتگو سننے کے بعد جو مناسب سمجھ میں آتا ہے فیصلہ کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی شخص نے اپنی چرب زبانی، غلط بیانی سے کوئی اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا اللہ، تو یاد رکھو کہ میں اس کو جہنم کی آنکھ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اللہ، یعنی اگر اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرمانے کہ میں خود بھی فیصلہ کروں لیکن کسی کی چرب زبانی، غلط بیانی کے نتیجے میں یہ سمجھا کہ یہی درست ہے اور اس کے حق میں فیصلہ سنایا، تو اب وہ خوش نہ ہو کہ بھئی مجھے تو اب فیصلے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں اس کو انما اقطع لہ قطعۃ من النار، جہنم کی آنکھ کا ایک میں اس کو ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں کہ یہ لو۔ اللہ، اگر کچھ لوگ آج کل کے دور میں کوئی انجینئرنگ کر کے، فائنینشیل انجینئرنگ کر کے اور آرگنائز طریقے سے لوگوں کے حق ماریں، کسی کا پیسہ ماریں، بینکوں سے اپنے قرضے معاف کرائیں یا کسی عام آدمی سے اپنے قرضے معاف کرائیں، تنگ کر کے کرائیں، دھونس دھاندلی کے ذریعے کرائیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو دوسروں کا حق مار کر اپنے حق میں قانونی طریقے سے بھی فیصلے کرا لیں، ان کو قانون کے ذریعے فیصلے کرانے یا کسی دھونس دھاندلی سے کرانے سے
دنیا کے معاملے میں اگر نجات مل بھی جاتی ہے تو ان کے اوپر جو دعویٰ ہے حق کا سامنے والے کا وہ اللہ کے ہاں برقرار ہے، اور جتنا یہ یہاں پہ سامنے والے کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے اتنا معاملہ سنگین ہوتا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص نے کسی کا حق مارا اور اب پریشان ہے کہ میں واپس کروں، نہیں کر پا رہا، کچھ صورت ہے، ایک یہ شخص ہے، اور ایک یہ کہ دوسرے کا حق مارا اور وہ جب سامنے والا اپنا حق لینے کی کوشش کرے تو اس کو دھونس دھاندلی سے دبایا، اس کو دھمکیاں دیں، اس کے پر فائرنگ کی اور اس کے پر اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو بھگا دیا، اور اپنے تئیں خوش ہے کہ دیکھو کسی کی ہمت ہے تو آ کر مجھ سے اپنا حق لے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر ایسے جو شخص ہیں جو دنیا میں اپنے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے اپنے طاقت، اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے، تو پھر ان کے مد مقابل جو آنے والی ذات ہے وہ خدا کی ہوتی ہے۔ اور ایک واقعہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک کوئی بوڑھی عورت تھی، ان کا کسی نے حق مار لیا، تو انہوں نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن ایسی ہستی کے پاس مدعی حاضر ہوتا ہے کہ وہ ہستی مدعی سے کوئی دلیل نہیں مانگتی، ٹھیک، وہ یہ نہیں کہتی کہ مدعی ہو تم دوا گواہ لاؤ، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس طریقے سے، کوئی انجینئرڈ وے میں، کوئی آرگنائز طریقے سے اگر اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر کے معاف کراتا ہے قرض جو ان کا سوال ہے، جی ہاں، تو اگر وہ قانون کے اعتبار سے وہ بری ذمہ ہو بھی جائے، اللہ کے یہاں وہ بری ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو احوال پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے یہ کام جب اپنے آپ کو معاف کرایا تو اس میں اس نے جھوٹ بھی بولا ہوگا، غلط بیانی بھی کی ہوگی، تو حق بھی مارا، جھوٹ بھی بولا، غلط بیانی بھی کی، تو اپنے گناہ میں وہ ایک طرح سے اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، اللہ کے یہاں ان سے باس پرس ہوگی، دنیا میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک، تو اللہ کی ڈھیل کو اللہ کی طرف سے انعام نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی ڈھیل کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سورۃ الاحقاف میں ذکر آتا ہے کہ اس قوم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بادل بھیجے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ عذاب کے بادل آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو برسات کے بادل آ رہے ہیں، ہم پر بدلیاں آ رہی ہیں برسات کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ برسات کی بادل نہیں ہے، جی، یہ تو وہ عذاب ہے جو تم کہتے تھے اپنے نبی سے کہ تم سچے ہو تو لاؤ عذاب ہم پر، اب یہ وہ آ رہا ہے، اور پھر جب آتے ہیں عذاب تو ایسے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں اس وجہ سے اس پر تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم انیس صاحب جانتے ہیں کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے اندر لوگ حق مارنے میں، اور خاص طور پہ اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، کسی قسم کا اس کو غلبہ دیا ہے، اور سامنے والا کمزور ہے یا وہ مانگ نہیں سکتا یا یہ کہ وہ ڈر جائے گا، تو لوگ آرام سے اس کو دبا کر اس کا حق مار لیتے ہیں اور آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھنڈے پیٹوں اس کو حق کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ تو بات آپ نے فرمائی، جو آپ فرما رہے ہیں بات بالکل بجا ہے یہ، لیکن ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک آدمی جو 5 ارب روپے قرض لے رہا ہے کسی بینک سے تو وہ عام آدمی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو شاید 5 ارب روپے شاید کا یقیناً کوئی قرض نہیں دے گا کوئی بینک، لیکن ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بینک کی جو اعلیٰ کمان ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جب بینکرپسی کا یہ کیس سامنے آ رہا ہے اور یہ معاف کر دیجئے رائٹ آف کر رہا ہے وہ گروہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو کہ عوام کے پیسے ہیں، جو بینک میں پیسے ہیں وہ کھاتے داروں کے ہیں، انہوں نے 5 ارب روپے ایک آدمی کے معاف کر دیے۔ اس طرح نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے پیسے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے 15 کارخانے اور چل رہے ہیں، انہوں نے ایک اپنا جس پہ لون لیا تھا وہ معاف کرا لیا۔ سوال میرا سمپل سا یہ ہے کہ جو لوگ معاف کر رہے ہیں وہ بھی اولی الامر کے زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے جی، اس کے پاس لوگوں کے پیسے امانت ہیں، ایک اپنا اس کا اپنا پیسہ اس کی بات اور ہے، وہ اپنا پیسہ معاف کرتا ہے کر دے، لیکن اگر اس کے پاس کچھ پیسے لوگوں کی امانت ہیں، امانت سے مراد یہ ہے کہ ہزارہ لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کو نگرانی دی گئی ہے کہ بھئی تم نگرانی کرو اور تم چلاؤ معاملات، ہیں تو کئی لاکھ لوگوں کے پیسے ہیں، لیکن ظاہر ہے کئی لاکھ لوگ تو کمپنی نہیں چلا سکتے، تم چلاؤ، اور وہ وہاں پر کوئی انجینئرنگ کرتے ہیں۔ معاف کرانے والا یا معاف کرنے والا اگر دونوں جرم میں شریک ہیں تو دونوں پکڑے جائیں گے۔ ایک جرم میں شریک ہے، دوسرے کو غیر معمولی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم اس کو معاف کرو، تو اس کے دباؤ کی حد تک وہ مجبور ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے معاف کر رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہماری جیب سے کون سا جاتا ہے لوگوں کے پیسے ہیں، اور وہ معاف کرتا ہے اور وہ لوگوں کے اس میں سے ہی کم پیسے معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی شریک جرم ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہمیں دین کے جب ہم اصول و ضوابط پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی جرم ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ شریک ہیں تو سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب سے سوال ہوگا۔ کسی کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں، وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔
کسی جرم میں، کسی لوٹ مار کے اندر، کسی چیز کو کہ کسی کا حق مارنے میں 10 لوگ شریک ہیں، وہ سب کے سب گناہ گار ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے چھوٹی مدد کی، ہو سکتا ہے کسی نے بڑی مدد کی ہو. تو اگر اس طرح کے کوئی معاملات پیش آتے ہیں تو اس کے اندر جو معاف کرانے کے لیے جا رہا ہے بینک کرپسی کے لیے، وہ بھی ذمہ دار ہے. اور جو بینک کرپسی کی بنیاد پر فیصلہ سنا رہا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کے بددیانتی کی ہے، خلاف دیانت فیصلہ سنایا، وہ بھی ذمہ دار ہے. وہ بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی اس سے. اس کی بھی باز پرس ہوگی اور اس کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا جواب دہی کے لیے. بالکل ہونا پڑے گا. ایک خاتون ہے، نام نہیں بتایا انہوں نے، ان کی گزارش بھی یہ ہے کہ نام نہ بتایا جائے. بیوہ ہیں، حال ہی میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ عدت میں ہیں. اب عدت کے دوران میں اب ان کے اہل خانہ، ان کی پوری جو فیملی ہے، وہ ان کا اگلا نکاح یا منگنی کرانا چاہ رہے ہیں. تو یہ نکاح یا منگنی ابھی ہو جائے اور رخصتی وغیرہ بعد میں ہوگی عدت پوری کر لینے کے بعد. تو کیا وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہ 4 مہینے 10 دن کے اندر، جو کیونکہ بیوہ ہیں تو 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے، اس میں منگنی یا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ انیس صاحب، یہ قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بھی فرمایا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. جب تک کہ عدت کی مدت پوری نہ ہو اس وقت تم نکاح کو مضبوط نہ کرو. تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا تو بالکل ناجائز ہے، یعنی اس دوران، اور براہ راست اس کو نکاح کا پیغام دینا وہ بھی منع ہے، وہ بھی گناہ ہے. البتہ اگر اس کے جو سرپرست ہیں، اس کے جو والدین ہیں، بھائی ہیں بیوہ کے، ان کے پاس اگر کوئی شخص اپنا ایک اظہار کرتا ہے جا کر اور اپنی کچھ اس طرح کا اظہار کرتا ہے، مثلا ایک خاتون ہے، نوجوان عمر میں انتقال ہو گیا، تو ان کے والدین ہیں، یہ بھائی ہیں، تو ان کو کوئی دوسرے خاندان والوں نے اپروچ کرنے کے بعد بہت رازداری میں بات رکھی کہ آپ کی بچی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی بیوہ ہوئی ہے، تو جب یہ عدت پوری کر لے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے بچے کا رشتہ ڈال دیں اس کو. ٹھیک. اگر سرپرستوں سے یا کسی سے جا کے بات کر لی، وہاں تک تو اجازت ہے، لیکن براہ راست ان خاتون سے جا کر پیغام نکاح دینا یا منگنی کرنا یا نکاح کرنا جب تک عدت پوری نہیں ہو، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو ان کا سوال ہے، اور سوال سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا تو منگنی چاہتے ہیں یا نکاح چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں منع ہیں. عدت کے گزرنے تک یہ کام نہیں کریں گے. جب عدت گزر جائے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد پھر وہ کر لیں. البتہ اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہم ایک بات ڈال دیں کم سے کم کہ 4 مہینہ 10 دن لمبی مدت ہے، تو پھر یا کنایتاً کوئی بات کہیں، کنایتاً کوئی بات کر دیں کہ بھئی ہمارا خیال ہو رہا ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں، تو بچی کی عدت جب پوری ہوتی ہے تو آپ ذرا ہم سے بات کر لیجئے. سرپرستوں سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن نکاح یا منگنی جو بھی ہوگی وہ عدت گزرنے کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. کلیئر. محمد شاہد صاحب جدہ سے، ان کے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے نفل پڑھنے چاہیے یا طواف کرنا چاہیے؟ انیق صاحب، اس میں کوئی متعین بات نہیں ہے. اچھا. چاہیں تو تحیت المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اگر ایک شخص طواف کی نیت سے داخل ہوا ہے تو طواف کر لے. اچھا. تو جس چیز میں سہولت ہو، یعنی فرض کریں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ طواف کرنا فی الوقت ممکن نہیں ہے، جیسے کہ آج کل تو خاص طور پہ یہ مشکل ہے کہ طواف اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ہے، لیکن ویسے بھی عام حالات میں بھی بعض دفعہ جیسے مغرب کا وقت ہے، عام طور پہ مغرب کے وقت جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، تو اس قدر رش ہوتا ہے کہ طواف شاید اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ عشاء سے پہلے طواف کر پائے. تو پھر ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائیں، کہیں پر نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور پھر بعد میں جب فراغ ہو تو. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں طواف شروع کرتا ہوں اور بیچ میں نماز آ گئی، نماز پڑھ لوں گا، پھر طواف جاری رکھوں گا. یعنی جیسے بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ چھت پہ چلے جاتے ہیں، چھت پہ جا کے طواف کرتے ہیں. اب چھت کا طواف کافی لمبا ہوتا ہے، تو وہ طواف بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے 2 نمازوں کے دوران جو وقت ہے اس کے اندر پورا بھی نہیں ہوتا. تو اگر ایسا شخص کی نیت ہے تو وہ براہ راست جا کے طواف بھی کر سکتے ہیں، چونکہ مسجد الحرام کے احکام عام مساجد کے مقابلے میں اس معنی میں مختلف ہیں کہ وہاں پر آنے والے نمازی بھی ہیں اور وہاں پر آنے والے طواف کرنے والے بھی ہیں. تو اگر کوئی طواف کی نیت سے آ رہا ہے تو براہ راست طواف شروع کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے. عام مساجد میں چونکہ صرف نماز ہوتی ہے، طواف تو ہوتا نہیں ہے، تو وہاں پر حکم یہ ہے، آداب میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص داخل ہو مسجد میں تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے. یا یہ کہ اگر وہ شخص آ کر براہ راست کوئی عبادت نماز شروع کر رہا ہے، جیسے کوئی مسجد میں داخل ہوا
اور داخل ہوتے ہی اس نے نماز سنت پڑھنی ہے تو پھر تحیت المسجد کیا جو ثواب ہے وہ اسی کے اندر مل جائے گا. اس کی وجہ اس شخص نے آنے کے بعد پہلے ہی کام یہ کیا. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آ رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں آ کے بیٹھوں گا, تھوڑا ذکر کروں گا, کچھ تلاوت کروں گا, تو پھر آداب میں یہ ہے کہ وہ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے آ کر, چونکہ مسجد اصلاً نماز کے لیے قائم ہے. باقی چیزیں تو یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور یہ سب چیزیں تو اس کے اندر ثانوی ہیں, اصلاً مسجد کا جو قیام ہے وہ نماز کے لیے. تو آداب میں یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ لیں, اگر مکروہ وقت نہ ہو اور آپ کا ارادہ بیٹھ کر کچھ کرنے کا ہے تو یہ اس لحاظ سے اس کو دیکھ لیں اپنے پاس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلا سوال شاہد صاحب کا یہ ہے کہ ہم مکہ جاتے ہیں, یعنی جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں, کیا ہمارے لیے طواف کرنا ضروری ہے؟ ہم اکثر جمعے کو مکہ جاتے ہیں. یہ اصل میں جدہ چونکہ حدود حرم کے اندر موجود ہے, لہذا اگر کوئی نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھا, آ کے جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب حرم شریف آئیں ہاں, تو کوشش کریں کہ طواف ضرور کر لیں, کیونکہ طواف جو روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر جو نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو اس میں 60 جو ہیں طواف کرنے والوں کے لیے, تو طواف کا بڑا اجر ہے. ٹھیک, تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی حرم شریف آنا ہو, جیسے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ کچھ تھوڑا سا دور رہتے ہیں, کچھ جدہ میں رہتے ہیں, کوئی تھوڑا سا اور مکہ سے باہر کی طرف کو رہتے ہیں, روز آنا ان کے لیے حرم شریف ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اگر وہ ہفتے میں 1 دفعہ آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس طرح کے منصوبہ بندی کر کے آئیں, پلان کر کے آئیں کہ بھئی ہم حرم شریف مثال کے طور پہ ٹھیک جمعے کے وقت نہیں پہنچیں گے, ہم ایسا کریں گے کہ کوشش کر کے صبح 11 بجے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک, تاکہ ہم تھوڑا ایک طواف کر سکیں, یا یہ کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً نہیں نکلیں گے, تھوڑی دیر رک کے نکلیں گے تاکہ طواف کر سکیں. تو لیکن لازم بہرحال نہیں ہے, اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو نہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال شاہد صاحب کا جدہ سے, اور یہ تیسرا اور آخری سوال ہے ان کا کہ طواف کرتے ہوئے کیا کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز ہے؟ اصول یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہ نظر نہ ڈالیں. اچھا, نہ ڈالیں. اگر کوئی عذر ہے, کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے بعض دفعہ پھنس جاتے ہیں لوگ, دھکا لگ گیا, رش بہت ہے, خود بخود ادھر گھوم گیا آدمی, یا یہ کہ وہ حجر اسود کی طرف اس نے رخ کر کے استلام کرنا ہے, تو اگر اس وقت رخ ادھر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, طواف اس سے خراب نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ طواف کے دوران ادھر منہ کر کے دیکھنا یا اس طرف کرنا یہ غلط ہے. طواف کے دوران جس رخ میں انسان چل رہا ہو اس جہت میں سامنے کی طرف دیکھ کے طواف کرنا چاہیے. اچھا, 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 اچھا. اور اگر ہم یعنی رکن یمانی سے جب ہم آگے بڑھے حجر اسود کی طرف تو ہماری نگاہ تو خود بخود کعبے کی طرف ہو جاتی. اگر چلنے میں آپ کی جہت ایسی بن گئی ہے ٹھیک, تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ رکن یمانی کے بالکل قریب نہیں ہیں, آپ تھوڑا سا دور ہیں اور وہاں سے آپ باہر کے آؤٹر سرکل میں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, تو جب آپ باہر آئیں گے تو اس لکیر پر پہنچیں گے جہاں حجر اسود ہے, تو اس وقت آپ کا رخ جب قبلے کی طرف ہوتا ہے تو وہ حرج نہیں, اس لیے وہ تو حرج نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں. اور اگر اس طرف سے آتے ہوئے بھی یعنی کسی بھی جہت سے آتے ہوئے اگر چلنے کے دوران آپ کی جہت ایسی بن جاتی ہے کہ کعبے پہ نظر پڑ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کعبے کے گرد ہی آپ طواف کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی لمحہ تو ایسا یقیناً آئے گا کہ آپ کا رخ اس طرف ہو گیا, کہیں سے مڑتے ہوئے ہو گیا, کہیں رش ہے, کچھ ہو گیا. لیکن اگر آپ ایک عام حالات میں طواف کر رہے ہیں اور بآسانی آپ طواف کر سک رہے ہیں تو پھر اس صورت میں اصول یہ ہے کہ طواف کرتے وقت آپ کا رخ جس جہت پر ہے آپ اپنے آپ کو ادھر متوجہ رکھیں. غیر ضروری طور پہ آپ طواف یوں کر رہے ہیں اور یوں کر کے کعبے کو جو دیکھنا ہے کہ ایک طریقہ کار ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے, وہ نہ دیکھیں, وہ سامنے نظر رکھیں, بس یہ ٹھیک ہے. اچھا, طواف مکمل کر لینے کے بعد, اچھا نوافل پڑھ لینے کے بعد جب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ذکر اذکار میں تو اس وقت وہ جی بالکل طواف کے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالنا بھی باعث اجر و ثواب ہے, اس لیے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کا جسے کہتے ہیں تجلیات کا مظہر ہے, اور اللہ کے حکم پر ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں. تو اگر ایک شخص محبت سے نظر ڈالتا ہے تو جیسے ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی ایک عبادت ہے, چونکہ محبت سے نظر ڈالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. تو اگر کعبے پہ ایک شخص نگاہ ڈالتا ہے, دیکھتا ہے, تو اس کا ایک تعلق اور محبت کا اظہار ہے, تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص وہاں دیکھ رہا ہے, تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے اس کا, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی اس میں, کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالنے میں بھی ایک بڑی کشش ہوتی ہے. سبحان اللہ, تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خرم خان صاحب ہیں کراچی سے, انہوں نے کہا ہے, پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے زکوٰۃ کے پیسے سے تھر میں کنویں کھدوا دیے, کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے
ہم سے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کنویں نہیں کھدوا سکتے، مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں جا کر دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے نہیں صاحب، یہ معروف مسئلہ ہے کہ دو طرح کے خرچے ہوتے ہیں ہمارے غریب جو غربا ہوتے ہیں، فقراء، ان کے دو طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ ایک خرچے وہ ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں رفاہی کام کے خرچے، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں پہ کنواں کھود دیا، کہیں پر آپ نے پانی کا کوئی تالاب سا بنوا دیا، حوض بنوا دیا، اسکول بنوا دیا جس کا فائدہ غریبوں کو جاتا ہو۔ ٹھیک۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کی جا کے براہ راست مدد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو نقد کی شکل میں کریں، سامان کی شکل میں کریں۔ تو فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھ میں تملیک کے طور پہ دی جائے، ٹھیک۔ اور جو رفاہی کام ہے اس طرح کے، جس کے اندر آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر بنانا، جس میں آپ کنواں کھدوا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، حوض بنا رہے ہیں، یا لوگوں کی خدمت کے لحاظ سے یا رفاہ عام کے لحاظ سے کہ لوگوں کو عام بینیفٹ پہنچے، وہاں پر پانی کا کولر لگوا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کرا رہے ہیں، تو یہ چیزیں عطیات سے ہونی چاہیے، ڈونیشن سے ہونی چاہیے، یہ چیز زکوٰۃ سے نہ ہو۔ البتہ اگر کہیں پر ڈونیشن کے پیسے نہیں ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر مستحقین لوگ ہیں، مثال کے طور پہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے، وہاں مستحق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کنواں کھدوا دیں، اچھا، تو اس کا طریقہ کار پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں اور کہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنا کنواں خود کھود دیں۔ تو یہ ایک مشہور معروف مسئلہ ہے، تو اس لحاظ سے جن لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا یہ بہتر مشورہ ہے، کیونکہ فقہائے کرام کا ایک بہت بڑا امت کا ایک طبقے کی رائے یہی ہے، لہٰذا ہم لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اسی رائے پر عمل ہونا چاہیے، اور اپنی زکوٰۃ کے معاملے میں آپ زکوٰۃ کو کوشش کر کے تملیک کے طور پہ دیں، باقی ان کاموں کے لیے آپ کو ڈونیشن کا بندوبست کریں، اور کہیں پر بالکل نہیں ہو پاتا تو پھر وہ طریقہ اختیار کریں کہ کچھ لوگوں کو اپنا وکیل بنا کر نگران بنا دیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں گے، اور ان کو پھر یہ پیسے دے دیں تاکہ وہ یہ کام اپنی ملکیت میں آنے کے بعد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عطیات کے ذریعے یہ کام کریں، زکوٰۃ کے پیسے اس میں نہ لگائے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ رضیہ ولی محمد صاحبہ، ان کا بڑا عجیب سوال ہے، پہلی مرتبہ اس قسم کا سوال آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاسپورٹ پر سابق شوہر کا نام لکھا ہے اور اسی پاسپورٹ پر میں نے اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ عمرہ کیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ پاسپورٹ پر اگر شوہر کا نام بدلواتی تو بہت دیر ہو جاتی، میں نے فوراً عمرے کا ارادہ کر لیا اور میں اور میرے شوہر تبوک میں رہتے ہیں۔ دیکھیے، چونکہ یہ تو ایک دستاویزی چیزیں ہیں قانونی کارروائی کے تحت، اور ظاہر ہے کہ ان کے پہلے شوہر سے جب تعلق ختم ہو گیا، اب دوسرے شوہر سے باقاعدہ شادی ہوئی، تو ہر کوئی جانتا ہے ٹھیک کہ بھئی یہ ان کے شوہر ہیں۔ اب کاغذی کارروائی کے اندر ظاہر ہے کہ جیسے بتا رہی ہیں وقت لگتا ہے، اور خاص طور پہ جب سے کرونا کی صورتحال ہے اور بھی وقت لگ رہا ہے، تو اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی سفر کر لیا تو اس میں کوئی ایسا گناہ کی بات نہیں ہوئی۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ڈاکومنٹ میں اندر تبدیلی کرا لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہیں جاتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے آپ کے ساتھ اور یہ نام کس کا لکھا ہے، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ تبدیل کرا لیں۔ البتہ اگر انہوں نے اس طرح سے سفر کیا بھی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج اس لیے نہیں ہے، گناہ نہیں ملا ان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاسپورٹ میں ان کے شوہر کا نام سابقہ لکھا تھا، اس وقت وہ شوہر تھے جبھی تو لکھا تھا۔ جی ہاں، اب جب رشتہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد سارے کاغذی کارروائی کرانے میں بسا اوقات مہینہ لگتا ہے، بعد 6 مہینے لگتے ہیں۔ اب اگر یہ پاکستان سے باہر رہتی ہیں تو ہو سکتا ہے اور زیادہ وقت لگے ان کو، چونکہ ایمبیسی اور لمبے پورے پروسیس سے گزر کے پاسپورٹ ان کو ملے گا۔ تو اگر انہوں نے اس پہ سفر کر لیا ہے تو کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہوئی، چونکہ اس کے اندر کوئی خلاف واقع بات یا کوئی جھوٹ بولنا یا کوئی غلط بیانی کا تو کام ہوا نہیں۔ جو چیز امر واقعہ تھی وہی ہے، یہ ساتھ یہ پہلے یہ میرے شوہر تھے، اب یہ شوہر نہیں رہے، اب دوسرے شخص میرے شوہر ہیں۔ کاغذی کارروائی کے طور پہ جب تک کہ میرا نام نہیں نکلتا اس وقت تک میں نے اس پہ سفر کیا ہے، پاسپورٹ بھی انہیں کا ہے، نہ انہوں نے اس کے اندر کوئی غلط بیانی کی، نہ کوئی غلط بات لکھی، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو سفر کر رہے ہیں ان کے شوہر کو بھی علم میں ہوگا، تو اس وجہ سے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مناسب چیز یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ تبدیل کرا لیں اس میں۔ بہتر، کلیئر ہو گئی بات۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ قرآن کریم کو سال میں کتنی بار ختم کرنا قرآن کا حق ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی متعین بات تو نہیں ہے کہ قرآن کریم سال میں کتنا پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ پڑھ سکے آدمی اچھا ہے۔ اگر ایک شخص مہینے میں ختم کر سکتا ہے بہت اچھا، ایک سپارہ روز کے لحاظ سے۔ کوئی شخص نہیں مہینے میں نہیں ختم کر سکتا، 2 میں کر لے، 3 میں کر لے، 4 میں کر لے،
لیکن جیسے ہمارے یہاں جو حضرات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک انسان عام طور پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، سنتا ہے تراویح میں، تو اور ایک تو رمضان سے رمضان تو کم سے کم ایک آدمی ختم کرے، یعنی کم سے کم درجہ تو یہ رکھیں کہ وہ کہیں کہ بھائی سال میں تو ختم کرو، ایک رمضان سے دوسرا رمضان آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، امت میں ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کوئی 1400-1500 سال سے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو کا اہتمام سے ختم رمضان میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بس یہ ترغیب و تلقین کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تجارت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کچھ بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہے تم پڑھ سکو۔ اب اللہ سے تعلق اور اس کے حق کے لحاظ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں آدھی آیت روز پڑھ سکتا ہوں، تو بے مروتی اور بے وفائی والا رویہ نہ ہو، تھوڑا سا تعلق اور محبت کا ہو۔ ہاں اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں روز ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے آدھا پڑھ لے، آدھا نہیں پڑھ سکتا تو 2 رکوع پڑھے۔ تو میں نے دیکھا ہمارے جو بزرگ اساتذہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص حافظ قرآن نہیں ہے وہ کوشش کر کے قرآن کریم کے 1 رکوع 2 رکوع ضرور تلاوت کی عادت ڈالے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے ایک سپارہ 10 دن 15 دن میں ختم ہو جائے گا، عام طور پر 10-15 رکوع ہوتے ہیں ایک سپارے میں، تو اگر ایک آدمی 8-10 دن میں سپارہ ختم کرتا ہے اور 1 مہینے میں 3 سپارے ختم کرتا ہے تو کم سے کم 10 مہینے میں اس کے 30 سپارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کچھ چلنے کی کوشش کریں تو اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں تو یہ چیز ہوتی رہے گی۔ بس جتنا تعلق قرآن کریم سے ظاہراً اور باطناً جوڑیں اتنا فائدہ ہے۔ ظاہراً باطناً جوڑنے کا مفہوم ہے، باطناً تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور ظاہراً یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یتلون کتاب اللہ آناء اللیل ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے حق میں جو 5-6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق اس کی تلاوت کرنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے، اس پر ایمان لانا بھی ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی کو سمجھنا بھی ہے۔ تو قرآن کریم کے ظاہر کو بھی برقرار رکھنا یہ امت کے پر ایک مجموعی طور پہ فرض کفایہ ہے۔ تو ظاہر برقرار رکھنے کا ایک کام تو حفاظ کرام کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کم سے کم کہ ہم اگر یاد نہیں کر پاتے تو صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں کہ بعض خاندانوں کو یاد تو دور کی بات ہے، صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا، تو اب اگر ایک شخص صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے وہ، تو دیکھ کے نہ پڑھ سکنا جو ہے یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح میں قرآن کریم نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں اگر ترجیح میں ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص دیکھ کر انگلش اچھی نہ پڑھے تو اس کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کوئی جاہل سا آدمی معلوم ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے آدمی؟ پھر انگریزی سیکھتا ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑے۔ لیکن اگر قرآن کریم کو اٹک کے پڑھ رہا ہے اللہ یا اردو کو اٹک کے پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ بات بڑی افسوسناک ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، صاحب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یقیناً، کہ والد کے انتقال کے بعد قرآن خوانی کے لیے لوگ آئے، سارے جہاں کے لوگ شریک ہیں قرآن خوانی میں، اور بیٹا جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے قرآن شریف نہیں پڑھ رہا، اس سے کچھ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں غلطی مرحوم کی بھی ہو سکتی ہے۔ مرحوم کی بھی ہے، بالکل ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے توجہ نہیں دی اولاد پر، تو پھر اولاد ایسی بڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور جب باشعور زندگی میں اولاد آ گئی تو اس نے بھی اپنے آپ پہ توجہ نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اگر والدین نے توجہ نہیں دی، بچوں کو قرآن کریم سے قریب نہیں کیا، دین گھر میں نہیں آیا، تو اب جیسے آپ نے کہا نا کہ بچے باشعور ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات اور ذرا ہم چاہتے ہیں آپ سے سیکھ لیں۔ آپ نے بات فرمائی کہ 1 رکوع 2 رکوع پڑھنی چاہیے کم از کم، جتنا وقت ملے وہ ضرور۔ تلاوت قرآن کریم اس کی ایک سطح ہے، اس کا ایک اجر ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اچھا۔ جی، ترجمہ اور ذرا سمجھ لیں۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا یہی کہ اگر میں 1 رکوع نہیں پڑھ پاتا، میں کم از کم 3 آیات پڑھوں، اور 3 آیات پڑھ کر میں سمجھ لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطبت کیا کر رہا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ دیکھیں انیق صاحب، اب تو ہمارے پاس جو موبائل فون ہے، جی، ہم دنیا جہاں کی اللہ بلا چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، بیٹھ کے، اٹھ کے، لیٹ کے۔ ایک شخص ہے جس نے نماز پڑھی، وہ صرف نماز کے بعد 5 منٹ بھی اگر نکالے، 5 منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 3 منٹ بھی نکالتا ہے، وہ طے کر لے کہ بھائی مجھے قرآن کریم کی 3 آیتیں ہر حال میں کسی بھی صورت میں پڑھنی ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ان کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے گا آپ، ایک دن وہ 3 آیتیں پڑھے گا، اگلے دن 4 آئے گا، اگلے دن 10 پہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کی طرف بندوں کو لے کر آؤ، اور حدیث شریف میں آتا ہے بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو اللہ سے تعلق قائم، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن سے تعلق ہے، 3 آیتیں ہوں، 4 آیتیں ہوں، 6 آیتیں ہوں، اور تھوڑا ترجمہ بھی پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے،
اللہ تعالیٰ مخاطب مجھ سے کیسے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام میں اور سے بھی منقول ہے کہ بھئی جب اللہ جی چاہتا ہے کبھی کہ میں یہ سنوں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے تو وہ دوسرے سے سنتا ہوں، اور کبھی جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات سنوں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں خود پڑھتا ہوں۔ تو لوگ دوسروں سے بھی سنتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ تو اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین، تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی محبت کے ساتھ ضرورت ہے۔ صرف یہ کہ کوئی مصیبت آ جائے، کبھی غم و خوشی ہو تو نکال کے پڑھ لیا، شادی کے موقع پہ سر پہ رکھ لیا، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ قرآن کریم کی جو مشہور آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمائی ہے کہ قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے جو رسول ہیں جی وہ کہیں گے یا رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تو چھوڑنے سے مراد ہے کہ عمل چھوڑ دیا تھا، پڑھنا چھوڑ دیا تھا، تعلق کم کر لیا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور صرف اس لیے نہیں جڑنا چاہیے کہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم پڑھیں گے تو اچھا ہے، ہم پر ذرا بلائیں ٹلیں گی، مصیبت کم ہوگی، تو یہ ایک ادنا درجہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ کو صرف اپنے آپ سے دفع مضرت کرنی ہے، کوئی فائدہ ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ میرا تعلق ہے، یعنی کہ ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، حالانکہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کی اس لیے خدمت کرے کہ میں اگر خدمت نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور ایک آدمی خدمت اس لیے کرے کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا حق ہے، وہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے جو اس ڈر سے کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ لعن طعن کریں گے، اور ایک شخص ہے جو محبت سے کر رہا ہے، تو دونوں کا درجہ دنیا میں بھی فرق سمجھتے ہیں ہم، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ آدمی محبت سے کرتا ہے، یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس نے اللہ کے قرآن کریم یا ان چیزوں کو اس لیے پڑھا کہ بھائی میرے پر مجھ سے مشکل آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو ٹل جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ حرج نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جو محبت میں پڑھتا ہے کہ نہیں بھائی میرے اللہ کا، تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں وہ اللہ سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب ان کا اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بھی آتا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ تعلق اور یہ محبت جو ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب خدا بیزاری اور خدا سے لا تعلقی فیشن میں ہے، تو یہ چیزیں کرنے پر اجر ہے، اس پہ کرنے پہ ثواب ہے۔ اور اس میں ایک بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے انیق صاحب، اور وہ بات بڑی عجیب ہے، بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ کون سی ایسی آیت ہے جس سے آپ کو خوف اور ڈر لگتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ آیت سے ہمیں خوف لگتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی جو بے نیازی ہے نا، سب سے زیادہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بے نیازی کا مطلب ہے کہ اس کو کیا پرواہ ہے، جی اس کا کیا بگڑتا ہے؟ کیا بگڑتا ہے؟ سجدہ کرنے سے اس کی تعظیم میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم سجدے 1,00,000 ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہے، تو ساری دنیا اس کو برا کہ اس کی بزرگی میں کمی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس نوعیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے سجدے کی تو اس کا احسان ہے۔ وہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سجدے کی توفیق نہیں ملتی ان کو، سجدہ کر ہی نہیں پاتے ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے اس محبت اور اس تعلق کے ساتھ خدا کے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ میرا پروردگار ہے، اس کا مجھ پر حق ہے، اور میں اس کا حق کیسے ادا کروں؟ تو حق تو ادا میں کر نہیں سکتا، لیکن کم سے کم اس نے یہ پسند کیا ہے تو چلو میں نماز پڑھوں، مغفرت مانگوں، تلاوت کروں، تعلق جوڑوں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آتا ہے کہ میرا بندہ ہے مجھ سے جڑنے کی، مجھ سے محبت کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ماحول ہے نا، یہ حقیقت انیق صاحب، یہ صرف اب اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ ماحول اور یہ کیفیت آپ کو صرف اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ملے گی، اور یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمیں امت میں برقرار رکھنی چاہیے، اور اپنی نسلوں کو منتقل کرنی چاہیے کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت ایسا بھی رکھو، وہ والا تعلق نہیں، وہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اس کا اللہ نے منع نہیں کیا اس کو، لیکن یہ کہ ذکر آتا ہے کہ جب فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کو بڑے اخلاص سے پکارتے ہیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ آرام سے سفر پورا کرا کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو باہر نکل کے پھر وہی الٹی سیدھی حرکتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تعلق بڑا خود غرضانہ سا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ سے جڑ جاؤ، اور جب کام نکل گیا تو کون ہے بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے تعلق ہو تو اس میں تلاوت ہے، اس میں عبادت ہے، اس میں دعائیں ہیں، اور اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اور جب صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ایسے
ایسے نماز پڑھنے میں منہمک ہوتے تھے کہ ان کے جسم میں سے تیر نکالو پتہ نہیں چلتا تھا. اب اس درجے کو اگر ہم حاصل نہیں کر سکتے تو اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو یہ پیغام ہمیں امت کی سطح پہ اپنے اولاد میں, اپنے ملنے والوں میں ڈالنا چاہیے, پہنانا چاہیے. بھئی اللہ سے محبت کی جاتی ہے. آج کل لوگ اللہ سے محبت سے ناواقف ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ سے محبت. تو وہ جس سے ناواقف ہیں اس سے واقفیت ہو جاتی ہے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینے کے بعد, تعلق جوڑنے سے جوڑتا ہے. جیسا آپ نے بات فرمائی نا بات اللہ اکبر, یہ بھی اس آیت کو پڑھ کر آدمی ہل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں, یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. تو اس قوم کے وہ افراد جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا ان میں ہمارا نام نہ ہو. بالکل. پھر معرفت خداوندی کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں, جس سے میں محبت کر رہا ہوں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ لوگ, یہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. میں نے پڑھ لی یہ آیت, مجھے معلوم ہی نہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, تو میں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا جو حق ہے وہ بھی تو جان رہا ہوں. تو یہ بہت اہم چیز ہے, اور اکثر آپ کے یہاں سے ہمارے اس پروگرام سے جی اللہ کا بڑا کرم اور احسان, اللہ کی توفیق سے پچھلے 10 سال میں اس پیغام کو پھیلایا گیا ہے. جی الحمدللہ. قرآن سے تو رابطہ جوڑیں. قرآن سے رابطہ جوڑنے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں, نہ کسی مسلک کا اختلاف ہے نہ کسی کا اختلاف ہے. تو اکثر ہم یہ بات ہمارے یہاں سے بھی جاتی ہے, اور جن مجالس میں بیٹھتے ہیں ہم وہاں پہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اختلافات ہیں, تو جس چیز پہ اتفاق ہے وہ کون سا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بائنڈنگ فورس کون سی ہے؟ بائنڈنگ فورس جو قرآن ہے نا, تو اس سے تو جڑیں, سیرت سے جڑیں. سیرت سے جڑ جائیں. تو آپ جب بائنڈنگ فورسز ہیں آپ ان سے جڑنے کی کوشش کریں, اختلاف پہ نظر نہ رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس سے تعلق جوڑیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر کر دے گا اور بہت سی قوموں کو نیچے کر دے گا. کسی کے سر بلند ہوں گے, کسی کے سر نگوں ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے اس کتاب سے تعلق جوڑنے سے, اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم اس کے پر ایمان رکھیں, اس سے محبت کا تعلق رکھیں, تلاوت کریں, سمجھیں, اور پھر اس پر عمل کرنا, اس کو نافذ کرنا, یہ اس کے پھر اگلے مرحلے ہیں. لیکن جب ہمارا اس سے بنیادی تعلق کمزور ہوگا تو پھر اس کے نافذ کرنے یا اس کے عمل کرنے تک کہاں نوبت آئے گی. تو اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. ایک کتاب کو ہم صرف بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھیں, کسی کی میت کے اوپر پڑھ دیں, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق ہم بہت پیچھے کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ پیچھے کرنے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو میں نے ابھی آیت اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی, کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمایا ہے کہ من کفر, اگر کوئی بے نیازی دکھاتا ہے ناچ کو, تو اللہ کو اللہ غنی ہے, حمید ہے, اللہ غنی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور مفتی صاحب جب ہم مسجد میں جہری نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب تلاوت فرما رہے ہیں, تو امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں آیت وہ پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں ہمیں آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے, بالکل. تو یہ اگلی منزل ہے. بالکل ہے. اس کے لیے اگر ہم آغاز کریں گے نا, جب نقطہ آغاز یہ کہ آپ نے اس طرف لگایا, محبت ڈالی دل میں کہ قرآن پڑھو, پھر اگلا نقطہ ہے کہ وہ ترجمہ سمجھے, اس سے اگلا نقطہ ہے کہ وہ یہ سمجھے مجھے مخاطبت کیا کی جا رہی ہے, مجھے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایمان والو ایمان لاؤ کیا مانگا جا رہا ہے؟ تو یہ غور و فکر جو ہے یہ پھر اگلا مرحلہ ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آغاز ایک تو نہیں کہ ایک دم آدمی شروع کرے. جی جی, رفتہ مزاج پیدا کریں. اور پھر ایک اور بات ہے نیک صاحب, جب اس سے تعلق جڑتا ہے تو یہ بہت سارے گناہ اور غلط کاموں سے روکتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے یہاں جس طرح کے لوگوں کے معاملات ہیں اور جرائم میں, بھی ایک سوال کا بھی جواب ہم نے دیا کہ کسی نے پیسے لے کر کھا جائیں لوگوں کے, تو انسان کے کردار کو اخلاقی طور پہ مضبوط کرنے میں اس کتاب کا بہت ہاتھ ہے, اللہ کی کتاب کا. وہ کیسے ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے, قیامت کا ذکر آ رہا ہے, اللہ کے علیم خبیر ہونے کا ذکر آ رہا ہے, اس کے دل میں یہ جب جاغزی ہوتی ہیں چیزیں, تو جب وہ تنہائی میں بھی جاتا ہے سوچتا ہے کہ تنہائی میں بھی میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوا ہے, تو اس کو پھر نا اس کی جو اخلاقی کیفیت اور ایمانی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر وہ گناہ سے, لوگوں کے حق مارنے سے رکتا ہے. نظر جاتی ہے کہ بھئی میں آج صبح میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو شہرک سے قریب ہیں, آج میں کیا کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. تو جب اس سے تعلق آپ جوڑیں گے تو یہ آپ کے اندر ایمان کو مضبوط کرے گی, اور وہ ایمان آپ کے اخلاق کو مضبوط کرے گا, اور آپ گناہ سے, ظلم سے, ان چیزوں سے رکیں گے. بسا اوقات لوگ ملتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں, ہم سے زیادتی ہوتی ہے, ہمیں کوئی ترکیب بتائیں.
وہ ترکیب یہ کہ قرآن کریم کے سامنے رکھیں، تصور آخرت مضبوط کریں، تو وہ ایسے ہی ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کہیں شوکیس میں رکھ دیں، اوپر رکھ دیں جزدان میں بند کر کے، اور آپ چاہیں کہ خود بخود ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے دستور بنایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو تبدیل کریں تو اللہ بھی تبدیل کرے گا. تو تبدیل کے طریقے اور بہت سارے جو اقدامات آپ کے کرنے، ان میں سے کہ اس سے ظاہری اور باطنی تعلق جوڑا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سلسلے کی آخری بات کہ 15 منٹ کا مدرسہ گھر میں قائم کرنا ہے، بالکل ایسے. اور رات کا کھانا پوری فیملی، ایسے میں ہی نہیں سمجھ رہا، میرے بیوی، میرے بچے، میری فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج 15 منٹ ہم بات کریں گے قرآن کریم پر. پڑھیں گے 3 آیات، ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد تفسیر کو مشکل بات ہے تو وہ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ اکبر، دوسروں سے پوچھے گا، کہیں سے سمجھے گا، کہیں سے پڑھے گا، دوسروں کو سمجھائے گا. تو یہ طریقہ ہے. کوئی چیز مشکل ہوگی تو کہیں گے آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھہر جاؤ، میں کل پوچھ کے آتا ہوں. کل پوچھ کر آؤں گا. لیکن اس سے تو ہیڈ آف دی فیملی وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. جس تو کا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو قرآن کریم سمجھایا؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا. ان کے ہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھنا بہت ضروری ہے، تلاوت آیات کی فہم بھی ضروری ہے، فہم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے. اس کے ساتھ چیز جو ضروری حقوق ہے. سارے ادا کیے جائیں. یہ حقوق ہیں قرآن کریم کے ہم پر جو سارے ادا کیے جائیں. اس کے بعد جب سمجھ لی، سیکھ لی، اس پر عمل بھی کر لیا اور کرنا شروع کر دیا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. وہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم لیکن وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے. آخری کام یہ کہ جہاں تک قرآن نہیں پہنچا وہاں تک قرآن کو پہنچا دیا جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بالکل ایسے. بس ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اس پر کام ہوتا چلا جائے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یعنی کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان گھرانہ 5، 8، 10، 12 قرآن کریم گھر میں موجود ہوتے ہیں. صرف رکھنے جیسے آپ نے بات فرمائی کہ بیٹی کے سر پر رخصتی کے وقت قرآن کریم کا سایہ اور رخصت ہو گئی. اچھی بات ہے. قرآن کریم کا مقام گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال فرماتے ہیں نا کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو سمجھنا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے. آپ کے سوالات آتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں جو گرہیں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. قرآن کریم اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی اہم گفتگو فرمائی آپ نے کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ کی اطاعت کریں. کیسے کریں؟ جیسے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اسی کے گرد پوری ہماری زندگی گھومتی رہنی چاہیے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے. سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.